صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عادت بنا رہا درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نصیب چمکے فرشتوں کے نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے نصیب چمکے فرشتوں کے نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے جھلک سے جن کے فلک ہے روشن جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا چمکے ہیں فرشتوں کے زمانہ پلٹا ہے روتے بھی بدلی فلک پہ چھائی ہوئی زمانہ پلٹا ہے رخ بھی بدلی
तमाम जंगल भरे हैं जल तल, तमाम जंगल भरे हैं जल तल। हरे ہے وجد میں آج ٹالیاں کیوں، یہ رقص مردوں کیوں نشاید ہے وجد میں خوشی میں سارے کی کھلی پاچے رچی ہے شادی مچی ہے دھوم میں، خوشی میں سارے کی کھلی چرندے ادھر کھلا رہے پرندے ادھر چاہ رہے نسیم چل کے ہیں فرشتوں کے نثار تیری
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے نصیب چل کے ہیں فرشتوں کے فسان میرے علم میں پیرا پائے خدا خدا سہارا اکیلا سالک اکیلا سالک سب ہے مخالف ہموم دنیا ستا رہے نصیب چن کے عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی کامر پر قدسیہ ممبر پر جلوہ بروز ہو چکے ہیں وہ حضرات جو نئی آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے اعتماد گزار اپنے مجدد جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 پر تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر منور پر خطاب سے اپنے دلوں کو منور فرمائے نعروں سے استقبال کیجیے کہ جہاں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں میں سب سے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی صحبت کا شرف عطا فرمایا
کہ جو انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں چند مقامات سے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، اس میں سب سے پہلے میں نے سورہ کہف کی ایک آیت کے کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے رسولوں کو مگر محض خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو اگر منصب رسالت اور مقصد رسالت کو ایک لفظ میں بند کرنا ہو اور سمجھانے کے لیے ایک لفظ میں اس کو منتقل کرنا ہو اس کے مفہوم کو، تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجتا ہے۔ بشارت کی وجہ سے وہ انعامات کی طرف مائل ہو جائے گا، فرمانبردار بنے گا، اور یہی مقصد حیات ہے کہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کو راضی کرے، اور وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے اور خشیت اس کے دل میں درجہ کمال پر ہو، تو یہ چیز بھی اسے نافرمانیوں سے روکتی ہے، اور دونوں کا معال کار خوشخبری سنانے والا ہونے کا نتیجہ اور ڈرانے والا ہونے کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زمین نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، وہ خوشخبریاں سنا کر اور اللہ کا ڈر سنا کر بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم رسالت کے مفہوم کو دیکھیں اور اس کی مقصدیت پر اور اس کی ضرورت پر غور کریں، تو ضرورت کا معنی یہ ہوتا ہے فقہ کی زبان میں کہ ضرورت وہ کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے۔ جیسے اگر ہوا نہ ہو تو ہم مر جاتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہوا کی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت کا لفظ فقہی اور اصطلاحی طور پر خالصتاً اصطلاحی ٹرم میں جب ضرورت کا لفظ استعمال ہوگا تو انتہائی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کسی حالت کا کہ اس کے بغیر جو ہے ایسی کیفیت جس میں بندہ ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے۔ خوراک کی ضرورت ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگی تو ہلاک یا ہلاکت کے قریب پہنچیں گے۔ پیاس ہماری ضرورت ہے، پانی نہیں ہوگا تو ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہماری ضرورت ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر نبی نہ آتے تو ہلاکت یقینی تھی۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خوراک میری زندگی کے لیے ضروری ہے، مجھے ضرورت ہے، پانی ضروری ہے، رہائش ضروری ہے، موسم کی سختیوں سے خود کو بچانے کے لیے جسم کو لباس ضروری ہے، تو پھر وہ اس کے حصول کی کوشش میں اہتمام میں لگ جاتا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے، دل میں پختہ طور پر بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس ضرورت سے اپنا تعلق بندہ جوڑ لے گا، اس ضرورت کی قدر و منزلت جانے گا کہ نہیں بھائی پانی نہیں ہے، اس کو بچا بچا کے خرچ کرو، پانی نہیں ہوگا تو ہماری موت یقینی ہے۔ اور یہ جو بستیاں آباد ہوئی ہیں، جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر انسان بسا ہے، تو یہ بسنے کا پیمانہ کیا ہوتا تھا؟ کہاں پڑاؤ ڈالا جائے؟ دیکھتے تھے پانی کا، جہاں دریا، جہاں کنویں، جہاں چشمے وغیرہ اطراف میں ہوتے تھے، وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، وہاں پر یہ قبیلے آباد ہوتے تھے، بستیاں بس جاتی تھیں۔ کیوں؟ کہ اس ضرورت کی اہمیت کا احساس ہے کہ یہ تو ہر بار ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر میں چاہیے ہوگا، اور اس کے بغیر تو ہم ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جب کسی شے کی ضرورت کا احساس شدید ہو جائے اور یقین آ جائے کہ ہاں اس کے بغیر ہلاکت ہے،
تو پھر انسان اس شے سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ہر اعتبار سے چاہے جو بھی ہو جائے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ نبوت بھی ہماری ضرورت تھی، رسالت بھی ہماری ضرورت تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس ہماری ضرورت کو پورا فرما دیا، اور اس ضرورت کی اہمیت کا احساس ہو تبھی تو اس ضرورت سے تعلق جوڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بڑے حسین انداز سے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر فرماتے ہوئے اپنی عظمت کا ابتدائی طور پر ذکر کیا۔ پہلے اپنی عظمت کا بیان کیا، اور اس عظمت کے بیان کے بعد جس کی ابتدا یوں فرمائی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کی حمد کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، اس لیے کہ وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ وہ قدوس ہے، یعنی ہر عیب سے پاک و صاف ہے، اس صفت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ عزیز ہے، غالب ہے سب پر سب، اس کے زیر تسلط، زیر قدرت ہیں، وہی ہر ایک پر غالب ہے۔ اس کا تقاضا، اس صفت مبارک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی کی حمد و ثنا ہر ایک کرتا ہوا دکھائی دے۔ اور وہ حکیم ہے، یعنی تمہارے حق میں جو بھی حکم نازل کرتا ہے، جو بھی فیصلہ فرماتا ہے، وہ حکم اگرچہ ظاہری اعتبار سے تمہارے لیے کچھ مشقت اپنے اندر رکھتا ہو، لیکن معال کار اور انجام اور نتیجے کے اعتبار سے کروڑوں فوائد اپنے اندر تمہارے لیے رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس حکمت کا، اس فائدے پہنچانے والی ذات کے ہم تک فائدے پہنچانے کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو پھر اس ہی کی حمد ہر ایک کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی حمد کر رہا ہے۔ پھر اپنے حبیب کے بھیجنے کا ذکر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پہلے اپنی عظمت کا ذکر کر کے پھر اپنے نبی کو بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کتنی عظمتوں والا رسول ہوگا جس کے بھیجنے کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کمال عظمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ میری جانب دیکھو بھیج کون رہا ہے۔ هو الذی بعث، وہی ہے جس کا ابھی ابھی تم نے تعارف سنا۔ کیا تعارف سنا؟ کہ ہر ایک جو زمین و آسمان میں ہے اسی کی حمد کر رہا ہے۔ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ بس وہی ملک، وہی قدوس، وہی عزیز، وہی حکیم اس عظمت والے رسول کو تمہاری طرف بھیج رہا ہے۔ تو جب بھیجنے والا اتنی عظمتوں کا مالک ہے تو وہ جسے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیج رہا ہے، وہ جسے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیج رہا ہے، وہ جسے مخلوق اور اپنے درمیان ایک واسطے کے طور پر مقرر کر کے، ایک وسیلے کے طور پر قائم کر کے مخلوق اور خالق میں ایک تعلق بنانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ وہ کتنی عظمت والا ہوگا، کیونکہ اس رسول کی عظمت کو دیکھ کر ہی تو خالق کی عظمت کا یقین آئے گا نا۔ جب یہ رسول زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا بھیجا ہوا اتنا طاقتور ہے تو بھیجنے والا کتنی عظمت والا ہوگا۔ جب یہ نبی دریا کے پار ایک پتھر کو اشارہ کرے گا اور اشارے سے وہ پتھر لڑکتا ہوا پانی پر ڈوبنے کے بجائے، اس کی فطرت میں ڈوب جانا، وہ پانی پر تیر کر آئے گا فطرت کے خلاف، اور آ کر اس نبی کی رسالت کی گواہی دے گا تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا کہ یہ جس کا بھیجا ہوا ہے، جب بھیجا ہوا ہے ایسے قدرت کا مالک ہے کہ کائنات کی چیزیں اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہی ہیں، تو پھر اس کو بھیجنے والا کتنی عظمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کا ذکر فرمانے سے پہلے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، جس سے اس بات کا اظہار ہو گیا کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں وہ بھی بڑی عظمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اس کے بعد حضور کے منصب کو ذکر فرمایا کہ آپ کا منصب یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کے باطن کو پاک اور ستھرا کر دیتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سوچ کا ستھرا پن پھر انہیں اندر سے ابھارتا ہے کہ معاشرے میں بھی صفائی اور ستھرائی اور اچھائی نظر آنی چاہیے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں احکام شرعیہ سکھاتے ہیں، کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں،
اور حکمت کی یعنی فقہ کی تعلیم دیتے ہیں یا ان احکام کی حکمتیں سکھاتے ہیں کہ ان اللہ کے احکام میں تمہارے لیے کیا فوائد پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا، پھر حضور کے بھیجنے کا ذکر کیا، اس کے بعد حضور کے منصب کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ تمہاری حالت کیا تھی۔ اب جو آیت پاک آ رہی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بنیادی ضرورت تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور گمراہی کا نتیجہ کیا نکلتا؟ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا، ہلاکت کی صورت میں نکلتا یا نہیں نکلتا؟ کہ جس ذات مقدس نے وجود عطا کیا اور جس نے تمام کمالات اور اوصاف سے نوازا ہے، حقیقتاً تعلق اس سے جڑنا چاہیے تھا، لیکن اس سے تعلق جڑا ہی نہیں اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو بتائیے یہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے یا نہیں ہے؟ جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے تین ہیں وجود، ایک ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، ایک آپ کا اپنا وجود ہے، اور ایک ما سوی اللہ کا وجود ہے۔ اب ہماری آزمائش اس میں ہے کہ یہ بندہ خالق کی طرف جاتا ہے یا ما سوی اللہ کی طرف جاتا ہے، تو بتائیے کس کا حق ہے، کس کی طرف متوجہ ہوا جائے؟ کس کی طرف متوجہ ہونا زندگی کا حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا سنوار کے ہمارے سامنے رکھ دیا آزمائش کے طور پر کہ اب ما سوی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا۔ اللہ آزما رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اتنی چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میلان قلب پیدا کر دیا ہے آزمائش کے طور پر، اور اب وہ خالق متوجہ کر رہا ہے ہمیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین وجود ہیں، ایک میرا وجود، ایک تیرا وجود، اور ایک میرے ما سوا کا وجود، اب دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے۔ تو بتائیے کامیابی اور سرفرازی کس میں ہے؟ کامیابی اور سرفرازی خالق کی طرف متوجہ ہونے میں ہے جس نے عدم سے وجود عطا کیا اور تمام کمالات سے نوازا، یا کامیابی اور سرفرازی اللہ کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہونے میں؟ بلکہ اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے ہماری گویا کہ خدمت پر لگا دیا، سخر لکم ما فی الارض، تمہاری خدمت پر معمور کر دیا۔ تو جو ہماری خدمت پر معمور ہے وہ تو ہمارا ملازم ہے، ہم کیا ملازم کو اپنا مقصود اصلی بنائیں گے؟ تو پھر تو وہ ملازم اچھا رہا کہ اس نے اشرف مخلوق کو یعنی انسان کو اپنا مقصود بنایا۔ یہ ساری کائنات مفضول ہے اور انسان افضل ہے، اور مفضول ہمیشہ افضل کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ تو اللہ نے اس تسخیر کائنات میں ہمارے لیے ایک میسج رکھ دیا کہ اصل زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ کو مقصد بناتا ہے۔ تو یہ کائنات سے تم اعلیٰ ہو تو کائنات کو تمہاری نوکری پہ لگا دیا، وہ تمہاری خدمت پر معمور کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر تم اپنے سے ادنا اسی کائنات کو اپنا مقصد بنا لو تو تم نے تو اپنے سے برابر والے کو بھی مقصد نہیں بنایا بلکہ اپنے سے نیچے کو مقصد بنایا، تو یہ تو انتہائی حماقت اور بدبختی کی علامت ہے۔ اور تم نے ان اپنے نوکروں سے اور اپنے غلاموں سے بھی نہیں سیکھا کہ ادنا ہمیشہ اعلیٰ کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری کائنات ہماری خدمت پر، اشرف انسان اور اعلیٰ ترین مخلوق کی خدمت پر معمور ہے، یہ سورج ہمیں تپش عطا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا معاملہ چل رہا ہے اور ہماری خوراکیں پک جاتی ہیں، اور سارے معاملات سورج کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں۔ یہ پانی اللہ نے ہماری خدمت کے لیے رکھا ہوا، یہ جتنی خوراکیں پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہماری خدمت کے لیے، یہ جتنے حیوانات کو حلال قرار دیا ہماری خدمت کے لیے، اور اس کے علاوہ جو حرام بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرز پر انسانی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ کہ بہت سارے جیسے گدھ کو لے لو تو وہ گندگی کو صاف کر دیتا ہے، سارے مردار جانوروں کی ہڈیاں تک کھا جاتا ہے، بالکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی صفائی کا کام ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور پیدا کر دیا کہ جس کی وجہ سے ایک بالواسطہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم اس کا گوشت تو نہیں کھاتے لیکن بالواسطہ اس کے واسطے سے ایک فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو ساری کائنات کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی خدمت پر معمور ہے، ادنا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اعلیٰ کو مقصد بناتے ہیں۔ اب انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ کائنات ہونی چاہیے یا اس کا خالق ہونا چاہیے؟
انسان کا مقصد اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو یہی ضرورت ہے کہ اس خالق سے ربط و تعلق قائم کیسے ہو۔ بندے اور خالق میں تو بہت بڑی بیچ میں برزخ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور گمراہی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے، ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ کہ اصل ہم سمجھ گئے کہ اعلیٰ کو مقصد بنانا ہے، لیکن اعلیٰ تک پہنچے کیسے کہ یہ ادنا ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ وہ اس فاصلے کو طے کر کے وہاں سے ہدایت کا نور حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام زیارت کی تمنا کرتے ہیں تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، تمہیں اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے لیے یہ ہدایت اور رب سے تعلق قائم کرنا ہمارا مقصود اصلی ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ آلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس سے وہ ہدایت حاصل کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور اس برزخ کے اندر یہ جو اتنا فاصلہ ہے کہ ایسا کوئی پل تعمیر ہو جائے کہ اس پل کی بنیاد پر ہم اس پار اتر جائیں، اور اپنے رب کریم سے، اپنے خالق سے، اپنے بھیجنے والے سے، عدم سے وجود عطا فرمانے والے سے، اور تمام تر نعمتیں عطا فرمانے والے سے اپنے تعلق کو استوار کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برزخ میں نبی کو بھیج دیا، اور نبی وہ برزخ ہے، وہ واسطہ ہے جس کے واسطے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ نبی کے واسطے کو اگر ہٹا دیا جائے تو دنیا نے کیا دیکھا ہے؟ کائنات نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جذبہ شکر تو موجود ہے، اس کی طبیعت میں تڑپ رکھی ہے کہ کوئی اگر اس پر احسان کرتا ہے تو یہ شکریہ ادا کرتا ہے، بھائی آپ کی بڑی مہربانی۔ کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو یہ کچھ اس کے لیے کر سکتا ہے تو اس کو کچھ بدلے میں جواب میں دیتا ہے، تو اس کے اندر جذبہ شکر تو موجود ہے۔ تو وہ جذبہ شکر کہ مجھے وجود مل رہا ہے، اتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، میرا کام آگے چل رہا ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، تو کوئی تو ہے، اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ یہ اندر سے جو تڑپ موجود ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اگر نبی کے واسطے کو نکال دیا جائے تو اس تڑپ کی بنیاد پر یہ تڑپ اچھی ہے، لیکن واسطہ اگر غلط ہو تو پھر انسان مظاہر پرستی میں لگ جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ سورج جو ہے وہی گویا کہ میری زندگی کا سبب ہے، اور سورج کی تپش کو اور تمازت کو اگر نکال دیا جائے تو زندگی پنپ نہیں سکتی ہے، فصلیں پک نہیں سکتی، اور میری زندگی کا سلسلہ رک جائے گا۔ یہی وہ ہے جو میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اب میں اس کے لیے سورج کے لیے کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کی انتہائی تعظیم کرتا ہے، اور اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اقصی غایت التعظیم والتذلل، کہ انسان کے اندر جو شکر کا جذبہ رکھا ہوا ہے وہ اس کو ابھارتا ہے کہ وہ جو نعمتیں دے رہا ہے، جو احسانات کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ تو جب نبی کا واسطہ نکالا تو سورج کی پرستش کی بھٹک گیا، آگ کی پوجا کرنے لگ گیا، بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا۔ تو اس کا مطلب وہ آگ تو دل میں اللہ نے لگائے رکھی ہے، وہ رب کی تلاش میں نکلے گا ضرور، لیکن نبی کے واسطے وہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تب بھی وہ اس ذات مقدس تک پہنچ نہیں سکتا اور اپنے زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو ہم کلیتاً ویسے بھی محتاج ہیں اپنے وجود و کمالات میں، اور اس تعلق کے سلسلے میں بھی ہم اللہ کے محتاج تھے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اور وہ نبی ایسا کہ اس طرف سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، اتنی اس میں اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑ بظاہر طاقت میں ہم سے، انسانوں سے، گوشت پوشت ہڈی کے انسان سے طاقتور اور مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام جو ہدایت لے کر آ رہی ہے، اس کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا ہم براہ راست نبی کے واسطے کے بغیر اس تجلی کو برداشت کر سکتے تھے؟ ضرور ایک واسطہ چاہیے تھا، اور وہ اتنا طاقتور واسطہ ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے بھی سکتا ہو اور یہاں پہنچا بھی سکتا ہو۔ تو ایک طرف سے اس میں نور ہو کہ نور سے لینا ہے تو یہاں پر نورانیت ہوگی تو مناسبت ہوگی اور نور سے لے سکے گا، اور یہاں پر بشریت ہو اس لیے کہ بشر کو پہنچانا ہے، تو جب بشر ہوگا تو بشر اس کو دیکھ سکے گا،
اس کی بات کو سمجھ سکے گا، اس کی زندگی کو بظاہر اپنی زندگی جیسا سمجھ سکے گا کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، ان کے یہاں اولاد ہو رہی ہے، تو مانوس ہو جائے گا اور وہ اس سے ہدایت لے سکے گا۔ تو ادھر نورانیت بھی ہے کہ وہاں سے لینے کی طاقت اللہ نے رکھی، اور ادھر بشریت بھی ہے کہ بشر کو مانوس کر کے اس کامل ہدایت کو انسانوں تک پہنچا دیا۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ جس طرح حرف مشدد ایک بار پچھلے کلمے سے مل کر پڑھا جاتا ہے حرف سے، اور ایک بار اگلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ محمد، میم پر جو تشدید ہے، یہ میم پہلی بار ہا سے مل کر پڑھا جا رہا ہے اور بعد میں دال سے بھی مل رہا ہے، تو دونوں طرف کنیکشن اگر ہا اور دال کا کوئی ربط اور تعلق بنا ہے تو اس میم کی وجہ سے بنا ہے کہ یہ میم ہا سے بھی جڑا ہوا ہے اور میم دال سے بھی جڑا ہوا ہے، کہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور یہاں پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر وحی کس طرح سے اترتی ہے؟ فرماتے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ وحی مجھ پر گھنٹی کی آواز میں اترتی ہے اور وہ مجھ پر بہت شاق ہوتی ہے، کہ انتہائی سردی کا موسم ہو، انسان ٹھٹر رہا ہو اور پسینے حضور کو آتے تھے اس وحی کی وجہ سے۔ اللہ کی وحی ہے کہ ویسے پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ کر دے، یہ تو قلب مصطفیٰ تھا جس کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحی کو قبول کر رہا ہے، لیکن اس کے اثرات تو نظر آئیں گے کہ پسینے میں شرابور، انتہائی گرمی ہوتی ہے اور وحی آتی ہے تو فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو چادر اڑاتی ہے۔ تو یہ جلالت شان اس وحی کی تھی کہ کبھی کبھی گھنٹی کی مثل وہ وحی آتی ہے اور وہ بہت شاق گزرتی ہے مجھ پر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھنٹی کی آواز اگر ہو تو آپ اس سے الفاظ اور معانی نکال کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کر سکتے ہیں؟ وہ خالق ہے، وہ جس طریقے سے بھی اپنی ہدایت بھیج دے، تو یہ استعداد اور صلاحیت بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کر سکے، اور ہم میں وہ تعلق، وہ استعداد ہے ہی نہیں کہ اس نبی کے واسطے کو اگر چھوڑ دیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اگر اس ضرورت کو بندہ سمجھ جائے کہ بھائی یہ بنیادی ضرورت تھی میری فلاح اور کامیابی کے لیے، یہ دنیا کو حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دولت کا حاصل ہونا، اقتدار کا حاصل ہونا، منصب کا حاصل ہو جانا، بہت سارے مال و اسباب اور افرادی قوت کا حاصل ہو جانا، یہ ما سوی اللہ کا حاصل ہونا کامیابی نہیں ہے۔ حقیقتاً کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لینا، اس کا بندہ بن جانا، انتہائی عبدیت کا اظہار کرنا، کہ اس کی طرف سے پھر جو بھی چیز متوجہ ہو بندہ کہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میاں، اس کی طرف سے نعمت مل رہی ہو تو شکر کرتا ہوا دکھائی دے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ یہی کہے کہ نہیں، میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، وہ مجھے عدم سے وجود دینے والا ہے، وہ مجھے کمالات عطا فرمانے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ 1 کا 10 عطا کرنے والا ہے، کبھی 1 کا 700 عطا کرنے والا ہے، کبھی 1 کا بے حساب عطا کرنے والا ہے، کبھی میری خطاؤں کو کی سزا دینے کے بدلے بخش دینے والا ہے، اور کبھی میری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دینے والا ہے۔ تو نبی کی جب تصدیق کی اور ایمان حاصل ہو گیا تو ایسا کمال اعتقاد اللہ کی ذات پر حاصل ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں اب وہاں سے جو بھی آ رہا ہے بندہ کہتا ہے یہ کرم ہی کرم ہے۔ ہر آنچ ساقی ما ریخت عین الطافست، کہ میرے پیمانے میں میرا ساقی جو بھی ڈال دے وہ لطف ہی لطف ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اگر میرا پیمانہ بھر دے تب بھی کرم ہے، اور خالی چھوڑ دے، 1 قطرہ نہ ٹپکائے تب بھی کرم ہی کرم ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور کی ذات مقدس کا جب یہ واسطہ قائم ہو گیا اور آپ کی تصدیق کر کے بندہ مومن بن گیا، تو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر دوپہر کے وقت میں ننگی پیٹ کر کے تپتی ریت پر مرے ہوئے جانور کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ احد احد کیوں پکار رہا ہے؟ کیوں منع نہیں کر دیتا کہ بھائی میں نہیں، میں واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ کو؟ وہ کیا ایسی مبارک صحبت
وہ یہ واسطہ اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا، وہ کیا نظر عنایت میرے رسول کی تھی کہ ہر ایک چیز سے بیگانہ ہو کر فقط اسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ حضور کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کیا منتقل کر دیتے ہوں گے جب اپنے امتی کو کلمہ پڑھاتے ہوں گے؟ وہ خزانے لے کر آنے والا اللہ کا پیارا حبیب کہ جو نبیوں کا سردار ہے، اس کو اللہ نے کیسی عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہوگا۔ جب وہ نگاہ کرم فرماتا ہے تو اس ایمان والے کی نظر میں ماں سے اللہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت رہتی، اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس درد میں اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب ایمان اس درجے کو اور تصدیق اس درجے کو پہنچ جائے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی دل سے تصدیق کر دینا جس کو رسول لے کر آئے ہیں۔ تو اس درجے میں تصدیق کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ حق فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ ایمان درجہ کمال پر پہنچ گیا تو بلال کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ۔ احد احد احد، حضرت یاسر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت یاسر کو 4 اونٹوں سے باندھا ہے اور 4 مختلف سمتوں میں دوڑایا ہے، 4 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تو غلام بھی نہیں تھے، مکہ چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ وہ کون سی طاقت پیدا کر دی اس تصدیق نے؟ وہ کیا تھا؟ بس وہ یہ جوہر پیدا کر دیا کہ اس پیارے رسول نے اس بھٹکے ہوئے مسافر کا تعلق اس حقیقی منزل سے جوڑ دیا۔ ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں جاؤں تو میری منزل ہے یا یہاں جاؤں تو میری منزل ہے۔ یہ 2 راہے پر کھڑا ہو کے رہ گیا اور ایک ہی چانس تھا، ایک ہی بار زندگی ملی ہے۔ اگر غلط راستے پر چڑھ گیا تو تباہی اور بربادی تیرا مقدر ہوگی۔ اب ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی راستہ بتا دے بھائی کہ میں صحیح راستے پر چلا جاؤں اور اپنی منزل کو پالوں اور ہلاکت سے بچ جاؤ۔ ایسے میں ایک صادق اور امین آ گیا، اور اس صادق اور امین نے، کیونکہ اس نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ میں جو راستہ بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، مجھ پر تم شبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں۔ میں جب اپنی اس آفاقی دعوت کا کہ دیگر انبیاء کرام جو بھیجے گئے وہ ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اور مجھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہو، تو میری رسالت آفاقی ہے۔ اور اس اتنی بڑی رسالت کو کہ جس نے عالم کو گھیر رکھا ہے، جب اس کی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں تو کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ اپنے پاکیزہ کردار کو، اپنے صادق ہونے کو، اپنے امین ہونے کو پیش کرتے ہیں، اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ کوئی معجزہ نہیں دکھاتے کہ دیکھو میں سورج کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں مان لو، دیکھو میں درخت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں تو ہٹ جاتا ہے، پھر اشارہ کرتا ہوں اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مان لو، اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نہیں، کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ کیا پیش کیا؟ اتنی بڑی دعوت کی ابتدا ہو رہی ہے تو کوئی بات بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں امت کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہو کہ میرے نبی نے جب دعوت پیش کی اس دین کی تو کیا پیش کیا، وہ کیا معجزہ تھا جس کو پیش فرمایا؟ وہ آپ کا پاکیزہ کردار تھا، وہ آپ کا صادق اور امین ہونا تھا، کہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر ہے اور تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم نے وہ لشکر دیکھا نہیں؟ میرے کہنے پر مان لو گے کہ ہے؟ تم نے نہیں دیکھا۔ تو یک آواز ہو کر کفار نے کہا ہاں مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اس معاشرے میں جہاں پر برائی ہر طرف نظر آتی تھی، صداقت اور امانت دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، وہاں سر سے لے کر پاؤں تک اگر پیکر صداقت کوئی تھا، پیکر امانت کوئی تھا تو وہ اللہ کا پیارا حبیب تھا، کہ کفار بھی کہتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین۔ تو پہلے یہ حجت قائم فرما دی، پھر فرمایا کہ میں ہی کہتا ہوں، تم نے اس خدا کو نہیں دیکھا، وہ ایک ہے، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میرے کہنے پر مان۔ یہ کردار، یہ آفاقی دعوت صداقت اور امانت کی بنیاد پر پیش کی کہ میرا امتی جب اس دعوت کو لے کر آگے بڑھے گا، جب یہ دعوت، یہ ذمہ داری میرے کندھوں سے اتر کر اس کے کندھوں پر جائے گی اور وہ امت کو تبلیغ کرتا ہوا دکھائی دے گا تو وہ کیا پیش کرے گا؟ تو وہ اپنے نبی کو دیکھے گا کہ اس آفاقی دعوت کی ابتدا میں نبی نے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ تو تم بھی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے کردار کو پیش کرو کہ اگر اسلامی تعلیمات کو بالکلیہ
اپنے اوپر اختیار کر لیا ہے تو سننے والے پر اس کی برکات ظاہر ہوں گی اور وہ اس کے قریب آئے گا۔ تو ہم دو راہے پہ کھڑے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، اور ایسے میں ایک ہادی آ گیا جو صادق ہے، جو امین ہے، اس نے ہدایت دی، تو ہم کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہو گئے اور اس اللہ سے ہمارا تعلق جڑ گیا۔ بتائیے یہ نبی ہماری ضرورت تھا یا نہیں تھا؟ اس راستے میں جو بھٹکے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں جائیں، منزل کہاں ہے، اور ایک ہادی نے آ کر صحیح راستہ بتا دیا۔ نہ بتاتا تو کیا ہوتا؟ بتائیے اس وقت اس ہدایت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر نہ ملتے تو ہلاکت میں گرفتار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو یہ بات یہ دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں نبوت کی ضرورت تھی، اور اللہ یہی بیان فرما رہا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتا تو وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہمیں کبھی بھی حاصل نہ ہوتا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا کہ ہمیں جو کچھ بھی علم حاصل ہوتا ہے، میں نے علم پر جب بیان کیا تھا تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ علم جو بھی آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں وہ دو طرح کا علم ہے، اور وہ دو اللہ تعالیٰ کی دو صفات سے نکلا ہوا علم ہے۔ یہ ہم نے تقسیم کر دی کہ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ کے عمل سے نکلا ہوا ہے صفت تخلیق سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے قول سے نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے۔ یہ دو علم ہیں۔ آپ اتنی کائنات کو دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عمل نہیں ہے؟ اللہ نے عمل تخلیق فرمایا تو کائنات پیدا کر دی۔ یہ کارپینٹر کا عمل ہے تبھی تو یہ بنی ہے۔ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کو ظاہر کر رہا ہے، اور تخلیق کے پیچھے علم ضرور ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ علم نہ ہوتا، بنانا نہ آتا تو بنا بھی نہ سکتا۔ تو اتنی کائنات بنا کر کے دکھائی، اس کا مطلب پیچھے علم کا کردار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کا اظہار ہے یہ کائنات، اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو حواس دے دی اور عقل دے دی ہے۔ اس کا علم وہ حاصل کر لیتا ہے اور چاند تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نبی وہ علم لے کر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قول مبارک سے نکلتا ہے، جس کو آپ وحی کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا قول ہے۔ اور بتائیے اللہ کے قول اور فعل میں ٹکراؤ ہو سکتا؟ یہ جس کو دنیاوی علم کہتے ہیں، یہ اللہ کے فعل مبارک کا علم ہے، اور یہ جو دینی علم قرار پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے نکلنے والا علم ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے فعل کا علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے۔ اور اگر یہ وحی سے حاصل ہونے والا علم، اس کا ذریعہ اور واسطہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا آلہ، اس کا واسطہ اور وسیلہ نبی کی ذات ہے کہ یہ وحی نبی پر اترتی ہے اور پھر نبی ہمیں بتاتے ہیں۔ اور صفت عمل اور تخلیق سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کے آلات ہمارے پاس حواس اور عقل کی روشنی میں موجود ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو نہ بھیجتا تو وہ جو غیبی دنیا اس نے پیدا فرمائی ہے، ایک محسوسات کی دنیا ہے جس کے لیے حواس دے دیے کہ چھو کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، جسے 5 سینسز کہتے ہیں، حواس 5 سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح باطن کا علم، معانی کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 دنیایں اللہ نے بنائی ہیں، اور اس کے لیے 3 آلات کے، محسوسات کی دنیا کے لیے ہمیں احساس دے دیا، حواس دے دیے، اور معقولات کی دنیا کے لیے ہمیں عقل دے دی، اور ایک غیبی دنیا ہے، اور غیبی دنیا کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے۔ اس غیبی دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے نبی کا واسطہ چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبی دنیا تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک نبی کا واسطہ نہ ہو، یعنی وہ غیب اللہ نبی کو بتائے گا، پھر وہ غیب ہمیں بتائیں گے۔ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں جاننا ہے غیب، نہیں ضرورت ہے نبی کے واسطے کہ اگر کوئی یہ کہے دہریہ نبوت کا منکر، تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا کہ اللہ کی ذات پاک اصل حقیقت ہے اس کائنات کی، اور وہی غیب الغیب ہے، وہی تیرا مقصد حیات ہے، تو اس کی معلومات اور اس کی معرفت تو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور جو چیز لازم اور ضروری ہے وہی غیب ہے۔ تو یہ غیب کی دنیا سے تیرا تعلق ہونا لازم ہے، اگر نہیں ہوا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی ضرورت کو پورا فرمایا کہ یہ 3 دنیایں جو ہیں، حواس، محسوسات کی دنیا، معقولات کی دنیا اور غیبی دنیا، جب وہ نبی آتا ہے تو اب بتاتا ہے کہ خالق ہے، وہ ان صفات سے متصف ہے،
مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آپ نے دیکھی ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. کسی قبر کو کھول کر دیکھیں تو کوئی عذاب نظر آتا ہے؟ لیکن اس نبی آخر الزمان نے خبر دی ہے نا کہ تمہاری احساسات کی ایک لمٹ ہے. تم تو ظاہری چیزوں کو بھی ایک لمٹ تک دیکھتے ہو، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے ہو. دھندلا جاتی ہیں چیزیں، جب قریب آتا ہے تو نظر آنے لگتا ہے. دور سے دیکھتے ہو تو شک میں پڑ جاتے ہو کہ زید آ رہا ہے یا احمد آ رہا ہے. جب قریب آتا ہے تو کہتے ہیں ہاں میں تو احمد سمجھا تھا، یہ تو زید ہے. تو تمہاری تو ایک حد ہے حواس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں اور وہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے. جب ہم اس کو مان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تبھی تو مومن قرار پاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے. تو آپ اس ضرورت کو سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے کی ضرورت کو پورا نہ فرماتا تو ہماری تباہی یقینی تھی، اس لیے کہ زندگی کا حاصل اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق قائم کرنے میں ہے. تو جب تک یہ نبی اس کامل ہدایت کو لے کر تشریف نہ لاتے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ نہیں سکتا. اس ایمان کی بدولت ایسا کامل یقین بندے کو اللہ کی ذات پر اور بھروسہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت بلال کو دیکھ لو، کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی. جسم داغا جا رہا ہے حضرت سمیہ کا اور پھر شہید کیا جا رہا ہے بہت اذیت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود حالانکہ غلام ہیں، غلام کو اتنے مواقع تو حاصل نہیں ہوتے. غلام تو غلام ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا غلام، اور اس کو فروخت بھی کیا جا سکتا ہے. اتنی پابندی میں وہ حضور نے ایسے علوم اور ایسا یقین منتقل کر دیا کہ اس کے بعد اگر جان بھی چلی جائے تو جان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ رب سے تعلق کی اہمیت ہے. ڈاکٹر اقبال نے اس کو بیان کیا ہے کہ تو زندگی کو یہ زندگی سمجھتا ہے اور نفع نقصان کی بات ہی ہر وقت کرتا رہتا ہے. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. یہ سود اور زیاں، نفع نقصان سے بڑھ کر ہے زندگی. تو اسی میں لگ گیا ہے، نفع نقصان، نفع نقصان، نفع نقصان، اسی میں لگ کر رہ گیا اور تو نے اسی کو سمجھ لیا زندگی. اے انسان تو اس بات کو سمجھ کہ وہ نبی جو ہدایت لے کر آئے کیا پیغام دے کر کے چلے گئے. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی تو یہ زندگی ہے، بندہ کہتا ہے بھائی جان ہے تو جہان ہے. کبھی تو لغوی طور پر عام بول چال میں اسی کو زندگی کہتے ہو، لیکن کبھی اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کو تسلیم جاں ہے زندگی. تسلیم سپرد کر دینے کو کہتے ہیں کہ یہ جان دے دینا زندگی کہلاتا ہے. اب یہ تو موت ہے لیکن یہ زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. میدان کارزار گرم ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں حضور اگر میں اس جنگ میں اتر جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ہاتھ کی کھجوریں پھینکی ہیں اور میدان جنگ میں اتر گئے اور لڑتے لڑتے شہید. اتنا یقین، تیرے لیے جنت ہے. بس یہ کلمات مبارکہ حضور کی زبان مقدس سے کیا نکلے اور کیا دل پر اثر ہوئے کہ ہاتھ کی چیز چھوڑ دی. ہمارے جیسا ہوتا تو کیش چھوڑ رہا ہے، ادھار پہ یقین کر رہا ہے. ارے یہ ادھار نہیں ہے، یہ جو موجود زندگی ہے اس پر بھی اسی کی قدرت ہے اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی کے دستے قدرت میں ہے. تو کہاں نقد اور ادھار کے چکر میں پڑ گیا ہے. یہ نفس کا دھوکہ اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ کب باپ مرے اور بیل کٹے والا حساب کتاب معاذ اللہ کہ کب مریں گے اور جیئیں گے اور کب اس کا حساب ہوگا اور کب بدلہ ملے گا. حضور فرماتے ہیں تیری قیامت تو تیری موت ہے. موت کے وقت ہی تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا کیا حال ہونے والا ہے. تو سرفراز ہوا اس پورے امتحان میں یا تو ناکام لوٹا، تجھے پتہ چل جائے گا. تو ڈاکٹر اقبال نے سمجھایا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اتنا یقین اور اعتقاد حضور پر کہ ہاتھ کی چیز چھوڑ دی کل کے وعدے پر، کیونکہ کل کا وعدہ بالکل قریب نظر آ رہا ہے. یاسر پر ظلم ہو رہے ہیں، حضرت یاسر آپ کی زوجہ حضرت سمیہ پر ظلم ہو رہے ہیں. حضور گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے.
وہ فرمانا کتنا سکینہ اور اطمینان اتارتا تھا ان کے دلوں پر کہ ہر تکلیف راحت محسوس ہوتی تھی کہ آنچ ساقی مارے، ہر آنچ ساقی مارے عین الطاف، میرا ساقی میرے پیمانے میں جو ڈال دے وہ لطف ہی لطف ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو یہ یقین کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے، ان پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ کی ذات مقدس پر قائم ہو گیا، تو پھر ہر وقت اس ہی کی جانب توجہ رہی۔ پھر جب عبادت میں آتا ہے، اور ویسے اگر کوئی خنجر لگ جائے تو نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے حضرت علی کو، پھر فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں، نکال لینا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ کیا رغبت تھی، وہ کیا دل مائل تھا اللہ کی جانب، اور کیا ایسی کیفیت طاری تھی کہ ماں سو اللہ سے یہ لوگ بیگانہ ہو گئے۔ آپ یقین کر لو، سمجھ لو کہ تین ہیں وجود، ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ کا وجود، ایک تیرا وجود، اور ایک ماں سو اللہ کا وجود۔ اب امتحان یہ ہے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو اللہ کی طرف آتا ہے یا تو وہاں جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے حضور کی اس مبارک صحبت کی وجہ سے، اس نعمت عظمیٰ کے ہونے کی وجہ سے، اس مقدس اور اس مبارک وجود پاک کے ہمارے درمیان ہونے کی برکت سے، اس ادنا بندے کا اس اعلیٰ خالق سے ایسا رشتہ جڑ گیا کہ بس اب اس کو اس خالق کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بتائیے یہ نعمت عظمیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کون سی ایسی دنیاوی نعمت ہے جس کے اندر یہ لذت پوشیدہ ہو کہ جان قربان کر رہا ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ بندہ کہتا ہے زندگی یہ نہیں ہے، گھنٹے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، یہ بھی تو زندگی ہے۔ بھائی فلاں صاحب کی زندگی 50 برس تھی تو ہم تو اسی سے ناپتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ فردا آنے والا کل، امروز گزرا ہوا کل، جاوداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ تیری زندگی تو بہت طویل ہے، یہ چھوٹی سی زندگی یہ زندگی ہے؟ نہیں، تیری زندگی کب سے شروع ہوئی؟ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، جب ہماری روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ اور جان لیجئے کہ یہ اللہ نے ہماری روحوں کے اندر یہ احساس رکھا تھا کہ جیسے ہی سوال ہوا الستو بربکم، ہر ایک کی روح وہاں موجود تھی۔ اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یک آواز ہو کر سب نے مل کر جواب دیا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ اور جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلے بلا میں نے کہا تھا۔ سید الانبیاء حبیب کبریا ہی کہیں گے کہ جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ہیں، انہیں جو رب کی معرفت ہے وہ کسی کو کہاں ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حبیب کو اللہ کی پہچان ہے وہ کسی کو کہاں ہو سکتی ہے؟ بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی کو پہچان کی نعمت اور اللہ کی معرفت کی نعمت اگر حاصل ہوئی ہے تو واسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہماری زندگی تو اس وقت سے شروع ہو رہی ہے، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، پھر ہم یہاں آ گئے۔ ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندگی تجھے نظر آ رہی ہے تو اس کو ہی زندگی سمجھا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والی زندگی بھی آ رہی ہے، اور یہی نہیں اس سے پہلے بھی ایک روحانی زندگی گزار کر تو آ رہا ہے، تو اسی کو زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، اس کا بھی جواب میں تجھے دے دیتا ہوں کہ قلزم ہستی پہ تو ابھرا ہے مانند حباب، یہ تجھے ہستی کا، موجودات کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے کہ اتنی ساری موجود اشیاء تجھے کائنات پہ نظر آ رہی ہیں، اس میں تیرا بھی ایک وجود ہے۔ اس موجودات کے سمندر میں تیری حیثیت کیا ہے؟ قلزم ہستی، قلزم سمندر کو کہتے ہیں، ہستی موجود ہونا۔ تو یہ موجودات کا سمندر، اتنی بڑی کائنات، اتنے سیارے، اتنے نباتات، اتنے جمادات، اتنے حیوانات، یہ موجودات کا جو سمندر نظر آ رہا ہے قلزم ہستی پہ، تو ابھرا ہے مانند حباب، تو بلبلے کی طرح ہے۔ اس زیاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی، یہ نقصان کا گھر زیاں خانہ ہے، اس میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ یہ تعلیم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامل ہدایت کے نتیجے میں ہمیں پہنچائی، اور ہمارا تعلق
اس رب کریم سے جوڑ دیا کہ ماں سب اللہ سے بیگانہ کر کر فکر آخرت پیدا کر دی، اور اس کس طرح سے پیدا کر دی؟ مبشر بن کر اور نذیر بن کر، مبشر بن کر خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور نذیر بن کر ڈراوا سنا رہے ہیں۔ ایک آخری بات ذکر کر کے حضور نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ حضور کس انداز سے ذکر فرما رہے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن، خوشی کے انداز میں کہ واہ مومن تیری شان کیا ہے، تیرا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ فإن أمره كله خیر، اس کا تو سارا کا سارا معاملہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کیوں؟ صفت ذکر کی مومن، جب حضور کی تصدیق کی تو اس تصدیق کی وجہ سے ایک خوبی پیدا ہو گئی، وہ ایمان کی خوبی، اور اس کی وجہ سے کہلایا مومن۔ مومن کے تمام معاملات خیر ہیں۔ لیس ذاک لأحد الا للمؤمن، ایسا خیر کا معاملہ نہیں ہے کسی کے لیے مگر اس مومن کے لیے۔ ان اصابتہ سراء شکرا، کہ اگر اللہ کی طرف سے اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زیادہ دوں گا، تو بھلائی ہے اس کے لیے شکر میں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف اور اذیت پہنچے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے۔ فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بندے کی جانب جو کچھ بھی آئے، اگر وہ صبر اور شکر کے درمیان اپنی کیفیت کو رکھتا ہے تو جان لیجئے کہ اس بندے نے اپنے تعلق کو اس نبی مکرم کے واسطے سے حقیقتاً جوڑ لیا، اور جب اس سے جوڑ لیا ہے تو اس کے سارے معاملات، اس کا سانس لینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا زندگی گزارنا اور تمام معاملات یہ خیر ہی خیر ہے۔ اب جو کچھ آ رہا ہے، میرے گودام میں آگ لگ گئی، میرا جوان بیٹا چلا گیا، میری دولت کسی نے چھین لی، میری بیوی انتقال کر گئی، میرے بچے بیمار ہو گئے، مجھے اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، جو کچھ بھی آ رہا ہوگا ایک ہی یقین ہوگا کہ اس نبی نے نہیں بتایا تھا، اس ہادی برحق نے نہیں بتایا تھا کہ وہ تو میرا دوست ہے، وہ تو میرا مددگار ہے، وہ تو میرا ولی ہے، وہ تو مجھے عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے، وہ تو میرا محافظ ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ تو بظاہر اس چیز کے متوجہ ہونے میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تھوڑی بہت جو تکلیف ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ تو اس کیف پر اور اس نتیجے پر کس نے پہنچا دیا؟ اس نبی نے پہنچا دیا، اس نبی کی تصدیق نے پہنچا دیا۔ جب کامل تصدیق ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس تصدیق کا انتہائی نتیجہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو ہر ایک اطمینان، ہر حالت میں اطمینان، پھر کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ مومن ہے اور مومن ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ وہ ایمان درجہ کمال پر نہیں ہوا تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارا ہی گھر اللہ کو نظر آ گیا ہے، باقی تو دیکھو سب نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کے واسطے سے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو درجہ کمال پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔